السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت حدیث مبارکہ کے حوالے سے اور تاریخ کے حوالے سے اس طرح ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے سلمہ، گھر کے باہر یعنی دروازے پر رکھوالی کرو، کیونکہ آج ہمارے گھر میں ایک ایسا فرشتہ آنے والا ہے جو اس سے پہلے نہیں آیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو گود میں لیے ہوئے زار و قطار رو رہے ہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دریافت کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے اس بیٹے کو اس امت کے بعض لوگ شہید کر دیں گے۔ اور تاریخ کے حوالے سے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اس طرح ہوئی کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت پر دو کردار کو مد نظر رکھنا پڑے گا، ایک کوفیوں کا کردار اور دوسرا ابن زیاد کا کردار۔ کوفیوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد اپنا برہم رکھنے کے لیے نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنی سیاست کا نشانہ بنایا۔ وہ اس طرح کہ کوفیوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو 12,000 خطوط لکھے کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم آپ کے والد گرامی سے محبت کرنے والے ہیں اور آپ کے ہاتھ پر ہم بیعت کر لیں گے، اور بیعت کرنے کے بعد دارالحکومت دارالسلطنت آپ کے سپرد کر دی جائے گی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کے 12,000 خطوط کو پڑھا تو اس کی حقیقت جاننے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہ حالات کی حقیقت کو جان سکیں کہ ان خطوط کے اندر کتنے فیصد حقیقت ہے، یہ خطوط کیا حقیقت پر مبنی ہیں یا نہیں۔ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ جب کوفہ پہنچتے ہیں تو کوفیوں نے، جنہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خطوط لکھے تھے، انہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار استقبال کیا، یہاں تک کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاندار استقبال سے متاثر ہو گئے اور انہوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خط لکھا کہ آپ کوفہ تشریف لے آئیں۔ چنانچہ ادھر سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند جانثاروں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، اور دوسری طرف یزید نے جب یہ دیکھا کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت بڑھ رہی ہے اور کوفہ والوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار استقبال کیا ہے، تو یزید نے کوفہ کے گورنر کو معزول کر کے ابن زیاد کو کوفہ کا گورنر مقرر کیا اور ابن زیاد کو ہدایت دی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کی مقبولیت، بڑھتی ہوئی مقبولیت کو سختی سے روکا جائے۔ چنانچہ جب ابن زیاد کوفہ کا گورنر بنا
تو اس نے بہت سخت لہجے میں ہدایت جاری کی، یہاں تک کہ وہ کوفی جنہوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا شاندار استقبال کیا تھا اور ان کو یقین دلایا تھا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے والے ہیں، جب ابن زیاد کی وہ سخت ہدایات پہنچی تو وہ تمام کے تمام کوفی تتر بتر ہو گئے اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ تنہا رہ گئے۔ جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ اب میں تنہا اکیلے رہ چکا ہوں تو حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ ام ہانی کے رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لے گئے۔ حضرت ام ہانی محب رسول اور اہل بیت کے لانے والے تھے۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بچانے کے لیے ہر قسم کی تدابیر کی، لیکن کوئی تدابیر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بچا نہ سکی، یعنی تدابیر پر تقدیر غالب ہو گئی اور ابن زیاد کے کارندوں نے حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا۔ دوسری طرف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے جانساروں کو لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے۔ راستے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے سفر کو جاری ساری رکھا۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چند جانساروں کے ساتھ کربلا پہنچتے ہیں تو ابن زیاد کے کارندوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا راستہ روک لیا، تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اپنی مرضی سے نہیں آیا ہوں، اور 12,000 خطوط ان کے سامنے پیش کیے کہ کوفہ کے کوفہ کے لوگوں نے مجھے یہ خطوط لکھے ہیں، یہ کوفیوں کے بلانے پر میں یہاں آیا ہوں، اگر آپ اس پر رضامند نہیں ہو تو میرے اور تمہارے لیے 3 شرطیں ہیں، یا مجھے واپس جانے دو، یا مجھے یزید سے براہ راست ملاقات کرنے دو، یا مجھے اسلامی سلطنت پر جانے دو، اسلامی سرحدوں پر جانے دو۔ لیکن ابن زیاد کے کارندوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک بات بھی نہ سنی، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانساروں کو کربلا کے میدان میں بے دردی سے شہید کر دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ایسی شہادت کہ قیامت تک مسلمانوں کے لیے توجہ کا مرکز بن گئی، لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے جانساروں نے اپنی جان کی قربانی تو دے ڈالی، لیکن قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو ایک درس دیا کہ یہ گردن تو کٹ سکتی ہے لیکن باطل کے سامنے جھک نہیں سکتی۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین و اسلام کی سربلندی اور دین و اسلام پر استقامت نصیب فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔